یہ واقعی پل ہے یا آپ جو ہیں ہمیں ویسے ڈرا رہے ہیں؟ تو ملک سے وہ غصے میں کہتا ہے بے وقوف، یہ پل ہے۔ وہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہتے یا اللہ تیرا موڈ نہیں ہے، تیرا موڈ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے گزریں۔ عقلی لحاظ سے دیہاتی کی بات واقعی صحیح ہے۔ بات یہ میرے بھائی، یہ پابندیاں لگاتے ہو اگلے بندے کے لیے، کچھ خیال رکھو اور خود ساختہ۔ میرے ہاں ایک دوست آ گئے، پتہ چلا کہ کچھ دوست نا یہاں کے بڑے پیر صاحب ہیں، ان کے ہاں چلے گئے اعمال سیکھنے کے لیے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اعمال تو میں سکھاؤں گا، ان اعمال کے ہیں 12 چلے۔ پہلے چلے میں روزانہ قرآن مجید کا ختم، 11 چلے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے میرے بھائی، پہلے قرآن مجید میں پہلے چلے میں روزانہ قرآن کا ختم یعنی 40 ختم، تو باقی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اعمال ملتے جلتے ہی تو ہوں گے نا، تھوڑی بہت کم و بیشی ہوگی۔ اس کے بعد پھر سے کہتے ہیں اس کے بعد میں کروں گا استخارہ، جس کے اندر لیاقت ہوگی اس کو اجازت دوں گا، جس کو جو لائق نہیں ہوگا اس کو اجازت نہیں دوں۔ میں نے خیر بڑے نازیبا لفظ کہے معذرت کے ساتھ، لیکن ادھر آپ کے سامنے نہیں کہتا کہ میں نے کیا کہا۔ تو یہی ہے کہ ہم سانپ بن کر بیٹھے، بس ہم ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے حالات دیکھو، شیعہ مسلط، عیسائی مسلط، سندھ میں جاؤ وہاں عملیات کا کام ہندو کرتے ہیں، اور بہت افسوس لگتا ہے۔ میں روجہان گیا، مولانا صاحب نے مجھے بھیجا تھا، کچھ جنات تنگ کر رہے تھے، روجہان گیا۔ روجہان میں وہاں روجہان کے علاقے میں مولانا محمد رمضان، اب شاید فوت ہو گئے میرے خیال میں، بہت معروف مقرر تھے، مقبول بھی تھے، معروف بھی تھے۔ جی فوت ہو گئے، ان کا مدرسہ ہے جی روجہان میں۔ تو ساتھی نے جب بتایا تو جی کشمور میں، جی کشمور میں، تو وہاں چلے گئے، ساتھی تھے، تو مولوی صاحب تو نہیں تھے، تو ان کے بھائی ملے، تو ساتھی نے بتایا میرے بارے کے جی مفتی صاحب ہیں، تو اسلام آباد سے ہیں، مولانا مولوی صاحب نے بھیجا ہے، تو یہاں کچھ جنات ہمیں تنگ کر رہے تھے۔ تو وہ مولانا کے بھائی بتانے لگے جی جنات تو ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں، درخت ہے تو اس پر جنات ہیں، وہ تو ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا جی جنات جب تنگ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ایک ہندو کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بات، اس بات سے مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے بزرگ ماشاءاللہ مبلغ ہیں اور تم جنات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہو، اپنے بچوں کو ہندو کے پاس لے جاتے ہو۔ اچھا، پھر میں ایک اور جگہ گیا، عبدالوہاب بھائی جانتے ہیں، شان محمد کے پاس چلے گئے۔ شان محمد ماشاءاللہ یہ مجاہدین کے امیر ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک وقت میں یہ قافلے لوٹے جاتے تھے، بسیں آتی تھیں، لوٹتے تھے ڈاکو، تو وہاں پھر جیسے اطلاع بند ہو گیا، وہ مولا عبدالعزیز صاحب نے کچھ دوستوں کو تیار کیا، انہوں نے ان ڈاکو کا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا،
تو ان کے جو امیر تھے وہ شان محمد تھے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے شان محمد کے ہاں چلے گئے, ان کا پیغام بھی آیا. انہوں نے یہ تکلیف بتائی اپنے آل خانہ کی تکلیف. تو میں نے کہا شان محمد جب تکلیف ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم ہندو کے پاس جاتے ہیں. میرا اس پر بہت دل دکھا کہ ایک ایسا شخص جو ڈاکو کے خلاف ہر وقت تیار ہے, اور ان حالات میں ہم ایک ہندو کے پاس اپنی بیٹی بہن کو لے جائیں. گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں, ابھی بھی یہ عبد الوہاب بھائی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ابھی بھی وہاں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا, جنات آئیں, ایک تو وہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کوئی ساز وغیرہ بجاتے ہیں, وہ پھر جنات جو ہیں اپنے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اسے وعدہ لیتے ہیں, اچھا بھائی یار 2 مہینے کے بعد آ جانا, یار 3 مہینے کے بعد. اب 2-3 مہینے کے بعد وہ آئے گا, یہ بیچارے پھر اس کو پیسے بھی دیتے ہیں, اور بکرا بھی بعض دفعہ جو ہے بعض لوگ بھی کرتے ہیں, مطلب اچھے خاصے پیسے لگتے, یعنی ان کا ایک بہترین روزگار لگا ہوا ہے. ہر روز تقریباً یعنی ان کا روزگار کھلا ہوا ہے. وہ نکالتے اس لیے نہیں کہ ان کے پیٹ کا گزارا ہے. 2 مہینے کے بعد اس کو جن آئے گا تو پھر کچھ میرا بنے گا. اب اس کے 2 مہینے پر اگلا بندہ ہے. یہ میرے بھائیوں اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں. کیوں جائیں ہندو کے پاس, کیوں جائیں عیسائی کے پاس؟ یہ ہماری غیرت کی بات ہے. تو یہ جو خود ساختہ خرافات ہیں نا, اس سے بالکل ہم بیزار ہیں. کوئی پابندی نہیں, کوئی ہدیہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کام کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے. تو یہ جو ہیں پھر ہدیہ لیتے ہیں جناب. 4-5 ہزار تو ہوتا ہوگا ہدیہ جی. کیوں انتر بھائی آپ کا ذرا زیادہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو. ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں. حضور علیہ السلام کو دیکھو, آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا نہیں کیا. آپ کیا امت کے لیے روئے نہیں؟ کتنے لمبے سجدے, لمبے قیام, قوم مبارک سوچ گئے اس امت کے لیے. وہی غم ہمیں ہونا چاہیے دکھے لوگوں کے لیے. جب وہ غم ہمیں ہوگا اللہ کی مدد بھی آئے گی, اللہ کی نصرت بھی آئے گی. اس لیے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے, اور میں یاد کروں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, میں نے 2 تخصص کیے ہیں. الحمدللہ میں نے مقالہ لکھا ہے. لیکن یہاں جو میں بیٹھا ہوں انہی دیندار, پہلے 2 وجہ تھی اب 3 وجہ ہو گئی. 2 وجہ دیندار طبقہ اور نادار طبقہ, یہ 2 وجہ تھی. اب تیسری وجہ یہ جو 10 نمبر عامل بنے بیٹھے ہیں, 10 نمبر پیر, یہ تیسری وجہ یہ ہو گئی کہ یہ عزت دار لوگ کہاں جائیں. حالات سن کر یقین کرو, میں ایک دفعہ نہیں, مجھے کئی دفعہ رونا آ گیا, ایسے دکھ ہے. تو میرے بھائیوں ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہی دکھ, یہی درد لے کر
آپ اپنے اندر یہ احساس، یہ جذبہ، یہ درد رکھیں، لین دین والے مسئلے کو سائڈ پر رکھیں. آپ کے پاس شاید پیسے زیادہ جمع نہیں ہوں گے، لیکن میرا زندگی کا تجربہ ہے جب ہی مشکل آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ان کو سبب بنا دیتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، جمع نہیں ہوتے. میں آج کی بات بتاؤں، میں سوچ رہا تھا میں تو 3 دن ادھر بیٹھوں گا. اللہ کے فضل سے میرے یہاں اس وقت مہمانوں کا ایک اچھا خاصا لشکر ہے. میں ادھر بیٹھوں گا، یار کیا بنے گا. اللہ جزائے خیر دے. جنید بھائی کے بھائی ہے عادل، یہ آج رات جا رہے ہیں سعودیہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے مجھے 5,000 دے دیا. ادھر گھر گیا تو وہ کور کمانڈر نے کہا آپ تو ادھر چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، مہمانوں کو کیا بنے گا. کور کمانڈر بھی آرمی چیف بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا کیا چاہیے، کہتی 4-5 ہزار تو چاہیے نا. وہ اللہ نے سبب بنا دیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا. اللہ ہمارے حاجات کو دیکھ رہے ہیں، ہماری مجبوریوں کو دیکھ رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کو بھی ہوں، اللہ ضرور ہمارے حاجات کو ضرور آپ کو پورا کرے گا.